یا کے اوپر آ گئی جزم، یہ جو چھوٹی سی دالنما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جب یا کے اوپر آئے یا جس بھی حرف کے اوپر آئے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے۔ یہی جزم اگر یہ لام کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا لام ساکن۔ یہ دیکھیں یہ جزم جیم کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا جیم ساکن، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، لیکن جب یہ یا ساکن ہوتا ہے نا تب اس کی بات علیحدہ ہوتی ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے کیا کرتے ہیں؟ لین کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لین کہتے ہیں۔ تو لین کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا۔ جب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ عین یا زبر آئی، آئی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو جھٹکا بھی نہیں لگانا اور کھینچ کے لمبا کر کے بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آئی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے جی ہم اپنے سبق کا اجرا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا توڑ توڑ کر کے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے، کتنا سے لمبا کرنا ہے، کہاں گنا کرنا ہے، یا کس کو ہلانا ہے کس کو نہیں ہلانا۔ ہاں جی، یہ ہے الف۔ الف کے اوپر آ گئی ہے زبر۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ الف کو اب ہم نے حمزہ کہنا ہے، الف کو الف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، اس طرح کی آواز نکالنی ہے۔ آگے ہے لام، لام کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر، ٹھیک ہے۔ آگے ساتھ ہی آ گئی میم کے اوپر جزم۔ اب جزم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹی سی دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم میم کے اوپر آئی تو اس کا نام ہو گیا میم ساکن، ٹھیک ہے۔ اور یہ جزم اگر جیم کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا جیم ساکن۔ تو آپ نے ہر اس حرف کو ساکن کہنا ہے جس کے اوپر یہ جزم لگی ہوگی۔ دوسری بات، جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے لام کو میم کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ میم ساکن ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ میم ساکن ہوتا ہے نا، میم ساکن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے بعد با کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد با آیا ہے یا نہیں۔ اگر تو میم ساکن کے بعد با ہے تو میم ساکن پہ غنہ کرنا ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد با نہ ہو، جیسے کہ اب با نہیں ہے بلکہ یہ نون ہے میم ساکن کے بعد، با نہیں ہے تو اب ہم نے غنہ بھی نہیں کرنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لام میم زبر لم علم، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، آگے ہے نون۔ نون کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، تو نون کو اب ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ جیم ساکن ہے۔ جیم کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو جیم جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلاتے ہیں کیونکہ یہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے ہیں کون کون سے ہیں؟ قاف، قو، با، جیم، دال۔ تو یہ حروف قلقلہ ہیں۔ حروف قلقلہ میں سے ایک جیم بھی آ گیا۔ تو حروف قلقلہ کی کیا تعریف ہے کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جائے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے جیم کو ہلانا ہے تو کیسے ہلائیں گے؟ نون جیم زبر نج۔ اب ہم نے کیسے کرنا ہے؟ نج، یہ اس کا ہلانا ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے نج تو یہ اس کا مخرج، اس کی تجوید ہے وہ
اصل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ناج. ہاں جی, آگے ہے یہ عین کے اوپر آگے زبر. تو یہ ہے, دیکھیں یہ وہی بات کل والی ہماری بات آ گئی کہ یہ جس حرف کے اوپر یعنی جزم بھی ہے اور اگلے حرف کے اوپر شاد بھی ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جب دو باتیں اکٹھی جمع ہو جائیں, جزم والا حرف یعنی ساکن, شاد والا حرف یعنی مشدد حرف, جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم نے جزم والے حرف کو چھوڑ کے اگلے حرف کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دو لام ہے, ہم نے اس ساکن والے لام کو نہیں پڑھنا, یعنی ہم نے عین کو اس شد والے لام کے ساتھ ملانا ہے. کیسے ملائیں گے؟ عین لام زبر عل نجعل. ٹھیک ہے, جو شد والا حرف ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ایک تو وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اور اس کے بعد اس کی اپنی جو زبر زیر پیش ہو وہ پڑھتے ہوئے 2 بار پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کی اپنی زبر پڑھنی ہے. لام زبر لا نجعل لا. آگے آ گیا ہا کے اوپر الٹا پیش. ٹھیک ہے, یہ کھڑی زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, یہ سب ایک الف کے برابر لمبے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ہا الٹا پیش ہو نجعل لہو. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیں عین کے اوپر آ گئی ہے زبر, تو آگے یہ آ گیا ہے یا ساکن. یا کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم آ گئی, تو یہ یا ساکن بن گیا. اب یا ساکن کی بات سنیں کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے, یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں. لین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے, کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا. اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ عین یا زبر عی. ٹھیک ہے, عی لمبا نہیں کرنا, عی جھٹکا بھی نہیں لگانا. کیسے پڑھیں گے؟ عی. اب ہے نون کے اوپر زبر اور آگے ہے یا ساکن. یا ساکن سے پہلے پھر زبر آ گئی. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ نرمی سے پڑھتے ہیں, کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھتے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون یا زبر نئی. ٹھیک ہے, یہ بھی یا ساکن سے پہلے زبر, یہ بھی یا ساکن سے پہلے زبر, دونوں کو نہیں کھینچنا نہ ہی جھٹکا لگانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لین ہے. آئی نئی, نون کے نیچے زیر آ گئی ہے, نون زیر نی, آئی نئی نی. ہاں جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وقف کی صورت میں آخر والا حرف اگر ساکن نہ ہو, آخر ساکن نہ ہو تو ہم نے اس کو وقف کی صورت میں ساکن کرنا ہے. اب ہم نے اس کو ساکن کیسے کریں گے؟ تو چلیے پڑھتے ہیں. آگے وقف عینین عینین. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کیا کیا کہ ساری پوری آیت کا ہم نے توڑ کیا ہے, ایک حرف کو ہم نے پڑھا ہے, کس کو غنہ کرنا ہے, ہلانا ہے, کس کو کس کے ساتھ ہلانا ہے, کتنا سے لمبا کرنا ہے, کیسے وقف کرنا ہے. اب ہم نے اس کو یہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے, ساتھ ساتھ اپنا لہجہ بھی اچھا بنانا ہے, کو پڑھنے میں خوبصورتی بھی آئے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البلد مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ